اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی شب دو مناسبت رکھتی ہے۔ ایک تو آج شب عرفہ ہے۔ آج کی شب کی بہت ہی فضیلت ہے۔ جلدی سے آج کے شب کی 3 خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج توبہ مقبول ہوتا، آج کی شب دعا مستجاب ہوتی ہے، آج کی شب آپ کے اعمال کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک عبادت کا اجر 170 سال کی عبادت کے برابر ملا کرتا ہے۔ آج کی شب اور کل آنے والا دن جسے روز عرفہ کہتے ہیں، یہ عبادت، مناجات، توبہ، استغفار اور دعا کے لیے مخصوص ہے۔ اب وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس شب اور روز کو درک کر رہے ہیں، چاہے وہ عرفات میں ہوں یا اپنے ملک میں۔ اس سال عرفات کا میدان اتنے مجمع میں نظر نہیں آئے گا جتنا ہر سال ہوا کرتا ہے، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، ایک وبائی مرض۔ لیکن جو لوگ بھی عرفات کے میدان میں ہیں اور جو لوگ نہیں پہنچ سکے، خدایا تو ان کے دلوں سے واقف ہے۔ آج کی شب اور کل کے دن ان کی دعاؤں کو مستجاب کرنا، ان کے توبے کو مقبول کرنا اور ان کی عبادات کے اجر میں اضافہ کرنا۔ کل کی بہت سی عبادتیں ہیں، اس میں ایک دعائے عرفہ جو امام حسین نے پڑھی تھی، یا امام حسین سے جو منقول ہے، اس کا پڑھنا بہت ہی عظمت ہے۔ اس دعا میں پورے فقرے تو نہیں بیان کر سکتا، بس 2 جملے اس سے اور آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ دعائے عرفہ میں امام حسین نے ایک پیغام دیا ہے، ایک بات کہی ہے، پالنے والے، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ کہہ کے امام حسین نے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ یزید کے پاس اسلحہ تھا، یزیدی فوج تھی، یزیدی سپاہی تھے، یزیدیوں کے ساتھ سب کچھ تھا، لیکن خدا نہ تھا۔ حسین کے پاس لشکر تو نہ تھا، فوج تو نہ تھی، اسلحے کا ذخیرہ تو نہ تھا، لیکن خدا تھا۔ اب زمانہ قیامت تک یہ سوچتا رہے کہ کون جیتا اور کون ہارا، جس کے پاس خدا تھا وہ، یا جو بغیر خدا کے سب کچھ رکھتا تھا وہ۔ اور اس کے بعد اسی دعا میں ایک فقرہ ہے کہ پالنے والے، تو نے جو مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا میں کیسے شکر ادا کروں؟ تو نے جو کچھ دیا ہے اس کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شکریہ بھی ادا کروں تو شکریہ کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔ اسی زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں گا نا کہ پروردگارہ تیرا شکر، تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی، لیکن یہ جس زبان سے میں تیرا شکر ادا کروں گا وہ بھی تو تیری دی ہوئی ہے۔ یہ عاجزی ہے حسین کی اور فیان کے مولا اپنے پروردگار کے سامنے کہ خدا جو کچھ ہے میرے پاس وہ تیرا دیا ہوا ہے، زبان بھی تیری ہے، تیرے شکریہ کو میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کہ حسین نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ یہی نہ کہ اے میرے چاہنے والوں، اپنے اس رب کو بھول نہ جانا، اور یاد رکھنا پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے تو پرواہ نہ کرنا، بس یہ دیکھنا کہ تیرے ساتھ خدا ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلی مناسبت تھی اس شب کی۔ اور دوسری مناسبت، آج
آج سفیر حسین کی شہادت کی رات ہے، آج کربلا کی شہادت کی ابتدا کی رات ہے، آج حسین کے معتبر شخص کی شہادت کی رات ہے، آج ایک پردیسی کی شہادت کی رات ہے۔ آج مسلم بن عقیل، کون مسلم؟ پورے واقعات کو نہیں بیان کر سکتا، بس جلدی سے علی نے عقیل سے یہی کہا تھا، بھائی عقیل کوئی بہادر خاندان بتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں عقد کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دے۔ میرے علی، آپ امام وقت ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ بہادر خاندان کون سا؟ آپ نے شاید اس لیے کہا ہو کہ عقیل میں کربلا کا انتظام کر رہا ہوں، کیا تم انتظام نہ کرو گی؟ عزیزو، علی نے جو دعا کی تھی اس کا نام عباس ہے، اور عقیل نے جو دعا کی اس کا نام مسلم ہے۔ روایت کہتی ہے کہ کربلا میں 3 بہادر اگر ہوتے تو واقعی کربلا کا رنگ الگ ہوتا، ایک محمد حنفیہ، ایک مسلم اور ایک عباس۔ حسین نے محمد حنفیہ کو مدینہ چھوڑا، مسلم کو کوفہ بھیج دیا، اور عباس کربلا آئے۔ دل تو یہ کہتا ہے کہ اگر عباس کو بھی اجازت مل جاتی تو کربلا کا نقشہ الگ ہوتا، لیکن حسین نے عباس کو بھی اجازت نہ دی، بلکہ سکینہ کا مشق دے کے عباس کو پابند مشق کر دیا۔ آج اسی مسلم کی شہادت کی شب ہے۔ عزیزو، جب حسین نے مسلم کو بلایا اور کہا مسلم میں تجھے کوفہ بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن مسلم یاد رکھنا کوفے جانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہوگی، اس لیے کہ شہادت کوفے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے اور شہادت کربلا میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر حکم میں امام ہوا، مسلم نے سر اطاعت خم کیا، مولا آپ حکم دیں، میں کوفے چلا جاتا ہوں۔ عزیزو، مسلم کو ایک نامہ دیا اور نامہ لے کے کوفے کی طرف روانہ کیا۔ جانتے ہو عزادارو، نامے میں حسین نے کیا لکھا تھا؟ کوفے والوں کو مخاطب کر کے کیا لکھا تھا؟ کوفے والوں، تمہاری جانب میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے اور میری نگاہوں میں سقا ہے، یعنی میری نگاہوں میں معتبر ہے۔ عزیزو، جسے حسین معتبر کہہ دے اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مسلم اسے کہتے ہیں جو حسین کے اعتماد پر پورا اترتا ہے، جس پر حسین کو بھروسہ ہے۔ اور شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں، اے کوفے والوں، ہمارے بھائی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا، اس لیے کہ اس کی بیعت میری بیعت ہے۔ عزیزو، مسلم کوفے کی طرف چلے۔ روایت کے مطابق 12,000 یا 18,000 یا 25,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی، لیکن عزیزو یہ بیعت کرنے والے بہت ہی جلد اپنی بیعت سے مکر گئے، اور آج کی وہ شب ہے جب مسلم کوفے میں تنہا ہے۔ آج جو دن گزرا ہے اس میں حسین نے مکہ چھوڑا ہے۔ 8 ذی الحجہ جب سارے حاجی عرفات کی طرف جا رہے تھے، حسین مکے سے کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے حجاج عرفات کے میدان میں پہنچا، انتظار کر رہا ہے کہ سارے قافلے آ گئے، لیکن نبی کے نواسے کا قافلہ نہیں آیا۔ نبی کا نواسے کا قافلہ 4 مہینے سے مکے میں تھا، اور کیا بات ہے کہ ابھی تک عرفات کے میدان میں نہ پہنچا، لیکن جب لوگوں نے بتایا حسین نے کربلا کا رخ کیا ہے اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا وجہ ہے کہ حسین عرفات کے بجائے کربلا جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حسین عظمت کعبہ کو بچانے کے لیے کعبے کو چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزو، کیا کہنا اس حسین کا
جو عظمت کعبہ کو بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے کو چھوڑ رہا ہے. شاید اسی بنا پر خواجہ غریب نے بھی یہی کہا، حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی بنا لا الہ حسین ہے، اور حسین نے اسی لا الہ کی حفاظت کے لیے، اسی کعبہ کی حرمت کی حفاظت کے لیے حج کو عمر میں تبدیل کیا اور مکے سے باہر نکلے. عزیزو، پہلا پڑاؤ حسین کا مکے سے باہر، اور ادھر کوفے میں لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑا. مجھے نہیں معلوم کہ پردیسی مسلم کوفے کی گلیوں میں مارا مارا کیسے پھر رہا تھا، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ مسلم کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. ایک مرتبہ مسلم تھک کے ایک دیوار کے کو ٹیک لگائے بیٹھ گئے. اس گھر کی مالکن کا نام توبہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد مالکن نے دروازہ کھولا، وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. کیا دیکھا؟ کوئی شخص ہے جو دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہے. آواز دی، شیخ تو کون ہے اور کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ عزیزو سنو گے، مسلم نے کوئی جواب نہ دیا. تو پھر گھر کے اندر داخل ہو گئی. کوئی دیر کے بعد پھر باہر نکلی، دیکھا کوئی وہ شیخ اب تک بیٹھے ہوئے. پھر وہی سوال کیا، مسلم نے کوئی جواب نہ دیا. جب تیسری مرتبہ اس عورت نے کہا، شیخ تجھے نہیں معلوم کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو مسلم نے پلٹ کے کہا، بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ایک مرتبہ توبہ نے کہا، اے شخص یہ بتا تو کون ہے؟ آواز دی، میں مسلم بن عقیل ہوں. بس جیسے ہی مسلم بن عقیل کا نام سنا، توبہ نے سر کو جھکایا، اے میرے آقا مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میرا گھر آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. عزیزو، توبہ اپنے مسلم کو لیے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی، بڑی مہمانداری کی، کھانا لائی، پانی پلایا. مسلم نے نماز تمام کی. نماز تمام کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹے. آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول آئے ہیں، مولا کائنات آئے ہیں اور کہتے ہیں، اے مسلم ہم تمہارے منتظر ہیں. عزیز، پوری روایت کو اکٹھا کرتے ہوئے روایت کہتی ہے کہ ہاں صبح نمودار ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. مسلم نے تلوار لگائی، چاہا کہ باہر نکلے. تو نے کہا، میرے آقا میرے گھر میں ہی قیام کریں، جب تک گھر میں رہیں گے آپ محفوظ ہوں گے. سنو گے زادار، مسلم نے کیا کہا، اے بی بی تجھے خدا جزائے خیر دے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہیں میں مکان کے اندر رہا یہ لئی مکان کے اندر نہ داخل ہو جائے اور تیری بے پردگی ہو جائے. میں کہوں گا مسلم تو ہوا کے پردے کا انتظام کر لے، لیکن تیری بہنی سی کوفے میں بے مطلع چادر. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں. ادھر سے مسلم نکلے، جنگ شروع کی. کوفے والوں نے دیکھا کہ علی کے خاندان والے بنی ہاشم کیسے لڑا کرتے ہیں. بار بار کہا جا رہا تھا اور فوج اور فوج اور وہ فوج پہ فوج آتی رہی، لیکن مسلم پر لوگوں کا قبضہ نہ ہو سکا. تب ہیلے سے کام لیا، ایک گڈھا کھودا اور پر کچھ گھاس ڈال دیے. مسلم لڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. ایک مسلم گڈھے میں گڑے میں گرنا تھا. یہ بھاگی ہوئی فوج اکٹھا ہوئی، کسی نے نیزے چبھائے، کسی نے پتھر مارے. وہاں ایک جملہ کہا ہے مسلم نے، کاش میرا عباس جو ہوتا، کاش میرا عباس جو ہوتا. میں کہوں گا مسلم آپ نے اس موقع پر اپنے عباس کو یاد کیا، لیکن اس وقت بھی تو ذرا نظر کیجئے جب عباس موجود تھا. حسین کربلا میں حل من ناصر کی صدا بلند کر رہے تھے. ہاں دادارو، مسلم کو قید کیا گیا، قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں. عزیزو، خدا آپ کو نصیب کرے آپ کوفے جائیں. آج وہ دربار مٹ گیا، وہ نام و نشان مٹ گیا، لیکن آج مسلم کا روزہ زیارت کے لیے کھلا ہوا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے باطل مٹ جاتا ہے، حق باقی رہتا ہے. عزیزو، جب دربار میں مسلم لائے گئے تو کسی نے بڑھ کے کہا کہ حاکم کو سلام نہ کیا. ایک مرتبہ مسلم نے
چڑھائی لی، آواز دی میرا امیر تو حسین ہے، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا مجھے سلام کرو یا نہ کرو، میں تجھے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ عزیزو حکم مل گیا حکم۔ لعین مسلم کو لیے ہوئے بالائے بام چلے، جب بالائے بام پہنچے ایک مرتبہ مسلم سے پوچھا کوئی فریاد ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے؟ تو مسلم نے 3 باتیں کی تھی۔ کہا تو پہلی بات یہ کہ میں مقروض ہوں، میری ذرا کو بیچ سے قرض ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا حسین چل چکا ہے، اسے یہ لکھ دینا کہ کوفہ آنے کی جگہ نہیں، یہاں کے لوگ بے وفا ہیں۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ اتنا مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں۔ ادھر مسلم نماز پڑھ رہے تھے، ادھر حسین مکے میں پڑھا، مکے کے بعد پہلا پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مسلم نے نماز تمام کی، لعین نے تلوار چلائی، مسلم نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ادھر سے حسین نے جواب سلام دیا۔ عباس نے طرف کے پوچھا آقا کوئی نظر نہیں آتا، کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ سنو گے دادارو، عباس کا جواب حسین نے کیا دیا ہے؟ عباس رقیہ کو بلاؤ، عباس عاتقہ کو بلاؤ۔ عباس خیمے میں داخل ہوئے، اپنی بہن کو آواز دی آقا نے بلایا ہے، اپنی بھانجی کو کہا آقا نے بلایا ہے۔ سنو گے دادا، حسین کی بہن، عباس کی بہن جب حسین کے قریب آئی آواز دی آقا کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ اس وقت مسلم کی 4 سال کی بچی بھی تھی۔ حسین آگے بڑھے، مسلم کی بچی پر شفقت بھرے ہاتھ پھیرے۔ عزادارو اہل بیت کے گھر میں پلنے والی بچی نے تڑپ کے کہا اے میرے چچا حسین، کیا میں یتیم ہو گئی اس لیے کہ ویسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ کو پھیرا جاتا؟ حسین نے آواز دی اے مسلم کی بیٹی، اب تیرا حسین زندہ ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بندے جناب مسلم کی بیٹی کو حسین نے پہنائے، پہنا کے رخصت ہوئے، باہر آئے۔ عباس نے ایک جملہ کہا اے میرے آقا ذرا وہ منظر تو دکھا دیجئے جو میرا بھیا کوفے میں تنہا۔ کہا عباس اگر یہ وعدہ کرو کہ کوفے جانے کی تمنا نہ کرو گے تو میں تجھے وہ منظر دکھاؤں۔ عباس نے وعدہ کیا۔ اب حسین نے کہا عباس میرے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مسلم کی لاش کوٹھے سے گرائی جا رہی ہے۔ آوازی آقا مجھے جلدی کوفے بھیجو۔ کہ عباس کیوں؟ کہ میں مسلم کے ایک سر کو ان کے جنازے کو تھام لوں۔ کہ عباس گھبرانا ذرا نیچے غور سے تو دیکھو۔ اب عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک معظمہ اپنی چادر کو پھیلائے ہوئے۔ آواز دی عباس گھبرانا، میری ماں پہنچ چکی ہے۔ ہاں دادارو روایت کہتی ہے کہ مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا اور ان کے سر کو کوفے کے دارالعمارہ کے دروازے پر ٹانگ دیا گیا۔ یہ تو پتہ نہ چلتا کہ مسلم کے سر کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پتہ اس وقت چلا جب قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف رواں تھا۔ جیسے ہی سر حسین پر مسلم کی نگاہ پڑی، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین نے تڑپی، سید سجاد کو بلایا بیٹا یہ آواز جانی اور پہچانی لگ رہی ہے، اے بیٹا یہ آواز کہاں سے آئی؟ آواز دی پھوپھی اماں ذرا سر کو اٹھاؤ۔ اب جو اٹھایا زینب نے کیا دیکھا؟ مسلم کا سر۔ آواز دی میرے بھائی مسلم، ارے تیری زینب بے رضا ہو گئی۔ یہ آواز رقیہ کے کان تک پہنچی۔ رقیہ آئی، کیا دیکھا اپنے والی کے سر کو کوفے کے دروازے پہ ٹنگا ہوا۔ ایک جملہ کہا میرے والی 2 بچے لے کے میں کربلا آئی تھی، 2 بچے آپ کے ساتھ تھے، اے والی میں ان بچوں کا آپ کو پرسہ دے رہی ہوں، وہ اپنے ماموں پر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، لیکن اے میرے والی 2 بچے جو آپ لے کے آئے تھے اس کا کچھ پتا تو بتا دو۔ سرے مسلم سے یہ آواز آئی اے میری زوجہ
مسلم کو بھی یہ پتا نہیں کہ میرے یہ 2 لال کہاں ہے. اے میری زوجہ، میں اپنے بچوں سے بکھر گیا، میں اپنے بچوں سے چھوڑ گیا. ہائے میرے بچے کوفے میں نامعلوم کہاں ہوں. سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیما لامرہ.